بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن عوان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو میں تقریباً 2 ہفتے کے بعد اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں 2 ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، اور سیدھا باتیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بیان کیا تھا۔ تو آج میں جو بیان کر رہا ہوں وہ ہے حسن معاملہ، یعنی لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ کیسا ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگرچہ غائط فیاضی کی وجہ سے اکثر مقروض رہتے تھے، یہاں تک کہ وفات کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ من بر غلہ پر ایک یہودی کے ہاں گروی تھی، لیکن ہر حال میں حسن معاملت کا سخت اہتمام تھا۔ مدینہ میں دولت مند عموماً یہودی تھے، اور اکثر ان ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیا کرتے۔ یہودی عموماً فلطبع اور سخت گیر ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بد مزاجیاں برداشت فرماتے تھے۔ نبوت سے پہلے جن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجرانہ تعلقات تھے، انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور حسن معاملہ کا اعتراف کیا ہے۔ اسی لیے قریش نے متفقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا خطاب دیا تھا۔ نبوت کے بعد بھی گو قریش بغض اور کینہ کے جوش سے لبریز تھے، تاہم ان کی دولت کے لیے مامون مقام آپ ہی کا کاشانہ تھا۔ عرب صاحب نام ایک تاجر تھے، وہ مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے مدیح الفاظ میں آپ سے ان کا تعارف کرایا، یعنی ان کی تعریف شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا، میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب نے کہا، میرے ماں باپ فدا آپ پر، آپ میرے ساجی تھے، لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا۔ ایک دفعہ ایک شخص سے کچھ کھجوریں قرض کے طور پر لیں۔ چند روز کے بعد وہ تقاضا کرنے کو آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو حکم دیا کہ اس کا قرض ادا کر دیں، اور انصاری نے کھجوریں دیں، لیکن ویسی عمدہ نہ تھی جیسی اس نے دی تھی۔ اس شخص نے لینے سے انکار کیا۔ انصاری نے کہا، تم رسول اللہ کی عطا کردہ کھجور کو لینے سے انکار کرتے ہو؟ بولا، ہاں رسول اللہ عدل نہ کریں گے تو اور کس سے توقع رکھی جائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے سنے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا کہ یہ بالکل سچ کہتا ہے۔ ایک دن ایک بدو آیا جس کا کچھ قرضہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ بدو عموماً وحشی مزاج ہوتے ہیں۔ اس نے نہایت سختی سے گفتگو شروع کی۔ صحابہ کرام نے اس گستاخی پر اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تجھ کو خبر ہے کہ تو کس سے ہم کلام ہے؟ بولا کہ میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو اسی کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اس کا حق ہے، قرض خواہ کو بولنے کا حق ہے۔ اس کے بعد صحابہ کو اس کا قرض ادا کرنے کا حکم صادر فرمایا اور زیادہ دلوایا۔ ایک غزوہ میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمرکاب تھے۔ ان کی سواری میں جو اونٹ تھا وہ سست رو تھا، اور تھک جانے کی وجہ سے اور بھی سست ہو گیا تھا۔ آپ نے اونٹ ان سے خرید لیا اور دام کے ساتھ اونٹ بھی ان کو دے دیا کہ دونوں تمہارے ہیں۔ یہی واقعہ ایک روایت میں اس طرح آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارے پاس کوئی لکڑی ہو؟ تو وہ انہوں نے دی۔ آپ نے اس سے اونٹ کو مارا تو وہ اس قدر تیز دوڑنے لگا کہ سب سے آگے نکل گیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 4 دینار پر اونٹ شرط پر خرید لیا کہ مدینہ تک ان کا سواری کا حق ہے۔
مدینہ پہنچ کر جابر بن عبداللہ نے قیمت طلب کی۔ آپ نے بلال سے فرمایا کہ ان کو قیمت 4 دینار اور اس سے کچھ اور زیادہ بھی دو۔ چنانچہ حضرت بلال نے 4 دینار پر 1 قرات سونا اور زیادہ دیا۔ معمول تھا کہ کوئی جنازہ لایا جاتا تو پہلے فرماتے کہ میت پر کچھ قرض تو نہیں ہے۔ اگر معلوم ہوتا کہ مقروض تھا تو صحابہ سے فرماتے کہ جنازہ کی نماز پڑھا دو، خود شریک نہ ہوتے۔ ایک دفعہ کسی سے اونٹ قرض لیا، جب واپس کیا تو اس سے بہتر اونٹ واپس کیا اور فرمایا سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض کو خوش معاملگی سے ادا کرتے ہیں۔ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاملہ لوگوں کے ساتھ۔ ایک دفعہ ایک بدو اونٹ کا گوشت بیچ رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ گھر میں چھوارے موجود ہیں۔ آپ نے ایک وسق چھواروں پر گوشت چکا لیا۔ گھر میں آ کر دیکھا تو چھوارے نہ تھے۔ باہر تشریف لا کر قصاب سے فرمایا کہ میں نے چھواروں پر گوشت چکایا تھا لیکن چھوارے میرے پاس نہیں ہیں۔ اس نے واویلا مچایا کہ ہائے بددیانتی۔ لوگوں نے سمجھایا کہ رسول اللہ بددیانتی کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو، اس کو کہنے کا حق ہے۔ پھر قصاب کی طرف خطاب کر کے وہی فقرہ ادا کیا۔ اس نے پھر وہی لفظ کہے۔ لوگوں نے پھر روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہنے دو، اس کو کہنے کا حق ہے، اور اس جملہ کو کئی بار دہراتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک انصاریہ کے ہاں اس کو بھجوایا کہ اپنے دام کے چھوارے وہاں سے لے لے۔ جب وہ چھوارے لے کر پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس کا دل آپ کے حلم و عفو اور حسن معاملت سے متاثر تھا۔ دیکھنے کے ساتھ بولا محمد تم کو خدا جزائے خیر دے، تم نے قیمت پوری دی اور اچھی دی۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے باہر ایک مختصر سا قافلہ آ کر خروکش ہوا۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ اس کے ساتھ تھا۔ اتفاقاً ادھر سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قیمت پوچھی۔ لوگوں نے قیمت بتائی، بے مول طول کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قیمت منظور کر لی۔ اونٹ کی مہار پکڑ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعض کو لوگوں کو خیال آیا کہ بے جان پہچان ہم نے جانور کیوں حوالہ کر دیا۔ اس حماقت پر اب پورے قافلہ کو ندامت تھی۔ قافلہ کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ اس نے کہا مطمئن رہو، ہم نے کسی شخص کا چہرہ ایسا روشن نہیں دیکھا، یعنی ایسا شخص دغا نہ کرے گا۔ رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کھانا اور قیمت بھر کھجوریں بھجوا دیں۔ یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملات جو لوگوں کے ساتھ مختلف اوقات میں آتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن معاملات تھے۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں عدل و انصاف کے بارے میں ہوگی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات جس طرح آتے جاتے ہیں میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ بھی اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں خود بھی جانیں اور اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں۔ میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔